बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि अपनी जब भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, हम अपनी दुआओं में याद रखें जी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त सैलाब ज़दगान को है। हम लोगों की हेल्प की भी, दुआओं की तो ज़रूर जो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं करें, जो दुआ कर सकते हैं उन्हें अपनी दुआ में याद रखें। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपा देता है, और वो शख्स के जो अपने गुस्से को काबू कर लेता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अज़ाब से बचाएगा। और तीसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी को कबूल करता है। ये तीन बातें इस हदीस में बयान हुई हैं। पहली बात क्या है कि ज़ुबान को कंट्रोल करने वाला, वाज़ेह बात है कि जो अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है तो उसके ऐब छुपे रहते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बातें करता है तो वो दर हकीकत ख़ुद ही लोगों के सामने एक्सपोज़ होता चला जाता है। और इसीलिए गुस्से को काबू करना, कुरान ने कहा वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी गुस्से को काबू में करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई माफ़ी मांगो, तौबा करो, मेरी बारगाह में आओ, इस्तिग़फ़ार करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो ये तीन बातें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं, और इन तीन बातों पर हमें अमल भी करना चाहिए। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर है बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म का 300 यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान। डेंगू और कोरोना के ताबड़तोड़ वार, शहरी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की अद्वियात के लिए भी ख्वार। इल्म के मैदान में लाहौर सबसे पीछे, पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में शहर लाहौर नताइज में सबसे पीछे। और पुलिस ऑफिसर शोहदा के लवाहिकीन को भूल गए, बच्चों की भर्ती, पेंशन में इजाफे की समरी भी ना भिजवाई जा सकी। अच्छा जी, खबरों की डिटेल्स की तरफ आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं, और पहली खबर बिलाशुबा अच्छी खबर है बिजली सारिफीन के लिए। अब इस अच्छी खबर में इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं, आपके लिए अच्छी है या नहीं? देखें जी, नो डाउट बड़ी अच्छी खबर है। बिलाखिर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने ताजरों और आवाम का जो दर्द है इसको समझा है। और बिलाशुबा देखें, एक तो जून में इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो डाले, जो कि हर साल जून के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो डाले, हर महीने ही डल रहे हैं वैसे फ्यूल एडजस्टमेंट। यही मैं बताने लगा डलते होंगे कि हर माजी में ये देखा गया कि सिर्फ जून में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस जो है वो डाले जाते थे, लेकिन इस मरतबा तो हद ही हो गई थी कि जून में भी आ रहे थे, जुलाई में भी आ रहे थे, और अगस्त तक ये चीज़ें जो है वो आती रही, जिसकी वजह से शदीद जो ताजर बरादरी है स्पेशली उसकी बात करें, शहरियों ने तो हर जगह एहतजाज जो है वो किया ही, और फिर साथ साथ ताजर बरादरी जो है वो भी मैदान में आ गई और भरपूर एहतजाज जो है वो किया, और वफाकी सतह पर भी बहुत सारी मीटिंग जो है वो इस मामले में हुई, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब रिलीफ जो है वो मिला। ख़ास बात ये है कि पहले सिर्फ जिन्होंने 200 यूनिट यूज़ किए थे उनके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है उनको ख़त्म किया जा रहा था। अब इस चीज़ को भी बढ़ा दिया गया है, चूँकि मेरे ख्याल से ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है कि अगर एक घर में अगर 2 अफराद भी रह रहे हैं तो उनके यूनिट्स जो हैं वो भी 250 से ऊपर ही जाएंगे, इसीलिए इसका फायदा जो है वो महदूद तबके को था, लेकिन अब 300 यूनिट कर दिया गया, और इससे अरबों रुपए का फायदा जो है वो शहरियों को होगा बिलों की बद में जो वो पे करते हैं। सही सही, क्या कहेंगे इरफान, आपके लिए अच्छी खबर है? अना, अभी वैसे इसको कहा तो नहीं जा सकता, मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि मेरे
यूनिट जो थोड़े से इससे ज़्यादा थे। हाँ, जो माशाल्लाह कंबाइंड फैमिलीज हों, 2-3 फैमिलीज इकट्ठे रहते हों, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पे ये इश्यूज हैं कि उनके जो उसको इस जो रिलीफ का फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उसके दौरान बिजली के बिल जो थे वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे, तेल की प्राइसेस जो बढ़ रही थी, तो उसमें एक महंगाई मार्च किया गया था अपोजिशन की जानिब से, और उसके साथ साथ एक मार्च जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेकर चली थी कराची से इस्लामाबाद की जानिब, तो उसके दौरान ही फ्यूल की कीमत जो थी उसको कम कर दिया गया था, बिजली के बिलों में भी कमी लाई गई थी, और ये कहा जा रहा था कि ये सारा क्रेडिट जो है वो अपोजिशन को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन की वजह से ये बिजली के बिल कम हुए और उसके साथ साथ तेल की कीमतें कम हुई। मैं समझता हूँ कि अब भी आपको इसका क्रेडिट जो है वो अपोजिशन को देना चाहिए, कि अपोजिशन ने जिस तरह एहतजाज करने शुरू किए। अच्छा, आपके ख्याल में जो लोग बाहर एहतजाज करने के लिए निकले, हर दूसरे दिन हमने देखा बिल आने शुरू हुए तो लोगों ने एहतजाज किया, तो आप क्यों अपोजिशन को क्रेडिट दे रहे हैं? अपोजिशन लोग खुद चीखों पुकार खुद भी कर रहे थे, जी। लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी देखिए एक प्रेशर था। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये बिल आए लोगों को मसूल हुए तो उसके फौरी बाद हमने देखा कि मुल्क भर में हर शहर में हर गली मोहल्ले में लोग बाहर निकल आए, उन्होंने बिल जलाने शुरू कर दिए, उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। तो उसके बाद भी एक बड़ा प्रेशर जो है डेवलप हुआ और उसी वजह से कहा गया था कि 200 यूनिट से कम जितने सार्फिन हैं उनके फ्यूल एडजस्टमेंट कम कर दी जाए। लेकिन अब ये बड़ा अच्छा इकदाम है, मैं कहूँगा कि इस खबर के मुताबिक 75% जो सार्फिन हैं उनको इसका फ़ायदा हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद जो है वो करना चाहिए, बड़ा महदूद है, बड़ा महदूद है। अभी 75% कहा जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है 75% होगा। आप लोगों की ख्वाहिशात तो बढ़ती चली जा रही है। ख्वाहिशात की बात नहीं है, आप ये देखें ना कि जो बताया जा रहा है लेस्को की जानिब से, ये कहा जा रहा है कि जी स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि जी 75% सार्फिन को इससे फायदा होगा। मुझे बताएं ऐसे कितने लोग हैं जिनके सिर्फ 300 यूनिट चलते हैं? आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, आपके कमर्शियल जोन्स हैं, आपके बाजार हैं, मार्केट्स हैं, और आपके यहाँ पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, क्या वहाँ पर 300 यूनिट से कम बिल आता होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। लेकिन ज़रूरत यहाँ पर यह भी फील होती है कि भाई अगर आपने ये कम ही करने थे तो आपने ये चार्जेस डाले ही क्यों? आपको पहले ही कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो बता देनी चाहिए या बना लेनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए रोड पर ना आए। लेकिन होता यहाँ पर यही है, यहाँ तो अदलिया जो है वो कोई खुद नोटिस जो है वो ले, या फिर शहरी बाहर आकर अनटिल अनलेस वो हमले ना करे दफातर पर, सरकारी इमला को नुकसान ना पहुंचाए, ये बात आते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा है कि 100 जुतियां भी खा लेंगे 100 गंडे भी खा लेंगे। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह प्याज बढ़ा है तो ये मुहावरा जो है ये भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, एहतजाज की वजह से जो है। बड़ा रिलीफ कहना चाहिए इरफान या नहीं? नहीं जी, बड़ा रिलीफ मेरे ख्याल में ये बड़ा रिलीफ फिर भी है। आप देखें 300 वाले भी जो लोग हैं जिसमें अरबों रुपया जिन लोगों के जेबों से जाना था, कितने लोग फायदा उठा लेंगे? आप मानते हैं 75% लोग इसमें फॉल करते हैं? खबर के मुताबिक जो 75% लेस्को की, फिर ये बड़ा रिलीफ ना हुआ। लेकिन चले 50% भी हो, 25% भी हो, जिन लोगों को रिलीफ मिला उनके लिए तो एक अच्छी चीज़ है ना। अब उसमें आप फाल नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, इमरान नहीं अगर कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा उसमें। अगर 300 यूनिट वाले कोई 25% भी फैमिलीज हों, 25% भी लोग हों जिनको ये रिलीफ मिला है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट से आप देखें कि अगर उनका बिल वो 300 यूनिट पे अगर उनका बिल था कोई 25 से 22,000 रुपये के दरमियान, तो अब वो बिल जो है वो 15,000 रुपये के दरमियान रह जाएगा। तो इसके लिए जिस आदमी ने, गरीब आदमी ने, जिसकी अगर 50,000 रुपये सैलरी है या 50,000 रुपया उसका महीना उसकी आमदन है, तो उसमें अगर उसको 25 की बजाय 15,000 रुपया देने का पड़ेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जो शायद आप इसको समझ नहीं रही। 15,000 रुपए बच जाना, मैं कहती हूँ जी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों की तो तनख्वाह यहाँ पे 15,000 रुपए है ना। एक और चीज़ जो है ना वो काबिल जिक्र है जो कि मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, अभी हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है और इदारे जो हैं वो लोगों को तो कहते हैं कि बिजली की बचत करें, और अब जो है चलें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो चार्जेस जो हैं ये ख़त्म कर रहे हैं, वट एवर वो 200 यूनिट्स का कर रहे हैं या 300 यूनिट का कर रहे हैं। हमें सोचना ये चाहिए या ध्यान इस तरफ देना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिजली बचाने, बिजली पैदा करने या ऑल्टरनेट सोर्सेज पर कितना जोर जो है वो दे रही है, उस हवाले से कितनी पॉलिसी जो है वो बना रही है। देखें, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का मसला नहीं है बिजली का, हर गवर्नमेंट का है। अब कोई भी गवर्नमेंट जो आती है, वट एवर वो PTI की हो, नून लीग की हो या काफ लीग की हो, ये कर क्या रहे हैं? बिजली पैदा करने के लिए
बिजली बढ़ाने के लिए या जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ मसाइल ही फिलहाल पैदा कर रहे हैं। शमसी तवानाई के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो आज तक ये ना लेकर आए हैं, और लेकर आएंगे तो कामयाब होगा ना। चाहते नहीं ना कि अवाम को रिलीफ मिले। अवाम को साथ पर हमने पहले भी कहा कि आप सोलर पैनल की फराहमी यकीनी बना सकते हैं, चले कहीं ना कहीं जो है वो अवाम के लिए कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन वो कुछ अच्छा करवाना चाह रहे हो तभी ये चीज़ें करें ना। बस आपका फोकस यही है कि बिल ज़्यादा हैं, अवाम की जेब से पैसे निकलें। लेकिन हम फिर खबर की तरफ आते हैं, ये बड़ा रिलीफ कहा जा सकता है। अब हम लोग अगर इस चीज़ को मैनेज करके चलें, बिजली कम इस्तेमाल करें, तो शायद इस बड़े रिलीफ से हम भी फ़ायदा उठा सकें। लेकिन एक बड़ी तकलीफ़ जिसका आवाम को सामना आजकल करना पड़ा है, मार्केट से अद्वियात गायब हैं। इसकी तरफ आते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं और हर दूसरा बंदा हम देख रहे हैं नज़ला ज़ुकाम बुखार का शिकार हो रहा है। ऐसे में हम आपको हर रोज़ रिपोर्ट तो करते हैं कि इतने पेशेंट डेंगू के हैं, इतने कोविड के हैं, बावजूद इसके बहुत सारे लोग हैं जो कि अब टेस्ट करवा ही नहीं रहे हैं। ना सिर्फ टेस्ट बल्कि वैक्सीनेशन भी नहीं करवा रहे। इस पर जी वो जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये है कि आप बीमार बंदा अगर मार्केट में जा रहा है अद्वियात लेने के लिए, तो अद्वियात जो है वो मिल ही नहीं रही हैं। मेरे पास लिस्ट है जी, बुखार, नज़ला ज़ुकाम समेत मैदे के अमराज की अद्वियात की किल्लत है और ये अद्वियात यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सैलाब की वजह से ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल भी मुतासिर है। तदारुक के लिए ताहाल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। अब इससे पहले जब पैनाडोल मार्केट में नहीं मिल रही थी तब तो सैलाब नहीं आया था। इमरान भाई क्या कहेंगे? देखें जी, अद्वियात के हवाले से अगर हम बात करें, इसका शुमार भी जो है वो रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरिया में होता है। मैं कहती हूँ खाने से ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। और सिर्फ हम अद्वियात की बात नहीं करें, अशियाए ज़रूरिया वटेवर कुछ भी है, चाहे वो सब्जियाँ हैं, फल हैं, गोश्त है, कुछ भी है, तलब और रसद का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो होगी। अच्छा, इसमें अब मैं क्या कहूँ उन जालिम लोगों को जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे रिसेंटली ये जिस तरह इरफान अभी बात कर रहे थे प्याज के हवाले से, कि लास्ट संडे जो है वो प्याज और टमाटर जो है वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो जो है वो बिक रहे थे, और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बिल्कुल रेट कम नीचे भी आ गया। तो ये लोग जो हैं ये फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक शहरी जो है ना वो भी इस हवाले से गैर ज़िम्मेदारी का सबूत जो है ना वो पेश करते हैं। क्या करते हैं? अब पता चला कि जी डेंगू आ गया है, पैनाडोल की अगर आपको 1 पत्ते की ज़रूरत है, क्या करना है जी? 10 पत्ते दे दें। भाई क्या करना है? जो आपको ज़रूरत है वो ले। अब ये सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं मैं कर रहा, हर फ़र्द की कोशिश यही होगी कि जी मैं अब ये पैरासीटामोल है या पैनाडोल सिरप है, इसमें भी वो लोग सिरप भी 5-5 उठा लेंगे कि ये लोग फिर ज़्यादा पैसों में फरोख्त करने लग जाते हैं। फिर वो लोगों को होता है कि जी हम एक्स्ट्रा अपने पास इन चीज़ों में देखें, यहाँ पर ये जो बात हो रही थी ना कि ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जो है वो भी मुतासिर हुई है। ये तमाम चीज़ें आपकी पैरासीटामोल, आपका कालपोल, टैबलेट और ये जितने भी सिरप हैं ये लाहौर में बनते हैं, इनकी फैक्ट्रीज भी लाहौर में है। इनकी ट्रांसपोर्ट का ब्रिजेस टूटने से क्या ताल्लुक, सैलाब से क्या ताल्लुक है ना। इसमें एक और चीज़ भी है कि मैं कुछ दिन पहले जायचो साहब से इस हवाले से बात कर रहा था, जो हेल्थ के हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ये बहुत बढ़ चुकी है और ये लोगों के लिए ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन, आप डॉक्टर के पास गए नहीं, आपने फील किया आपको बुखार हो गया तो आपने पैनाडोल ले ली। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो अगर वो आपके सिम्टम्स देखे तो शायद वो कोई और मेडिसिन भी आपको दे सकता है, या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी मेडिसिन सिर्फ पैनाडोल ना हो, कोई और मेडिसिन हो। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन हम खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन जब करनी शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो मार्केट के अंदर इस तरह आपको शॉर्टेज नज़र आती है। जैसे इमरान ने कहा कि एक शख्स गया पैनाडोल लेने के लिए तो वो 10 पत्ते वहाँ से ले आएगा, कोई पैरासीटामोल के पत्ते वहाँ से ले आएगा कि मैं अपने घर पास स्टोर कर लूँ, मेरे घर में ये इश्यूज़ ना क्रिएट हो कि हमें मेडिसिन ना मिले। इसके लिए अगर आप डॉक्टर से रजू करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेल्फ मेडिकेशन से एक नुकसान ये है कि मार्केट से ये अशिया जो है, ये अद्वियात एक तो गायब हो जाती हैं, दूसरा ये होता है कि अगर आप मेडिकेशन के ऊपर आ गए तो जो जिस कैपेसिटी के अंदर आपको वो मेडिसिन चाहिए, इतनी मेडिसिन खाने के बाद वो उसकी कैपेसिटी जो है वो भी आपको डबल करनी पड़ेगी, वो डोज भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी और आपकी सेहत के ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट करती है। और ये WHO की तरफ से भी ये बात, इसको पॉइंटेशन की गई कि आप सेल्फ मेडिकेशन जो है
یہ نہ کریں. یہاں پہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کو بخار ہوا, ہمارے یہاں تو اینٹی بایوٹکس پین کلر لوگوں نے گھروں میں, اپنے گھروں میں, شوقیہ کھاتے ہیں. کسی بھی گھر میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایک کارنر ایسا نظر آئے گا میڈیسن کا, جہاں پہ بہت سے آپ کو سیرپس پڑے نظر آئیں گے, جہاں پہ بہت سی میڈیسن جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوں گی, وہ ہر گھر کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ خود لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے, جس کا کام ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ایسا کوئی پینڈیمک آ رہا ہے, اگر ملیریا آ رہا ہے, ڈینگی آ رہا ہے, یا کوئی اور وائرل انفیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے, تو اس کی میڈیسن پرووائڈ کرنا مارکیٹ کے اندر یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے. لیکن ہمارے جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں, اب یہ بلال صاحب باہر سے بتا رہے ہیں کہ جی 2 انہیں رات کو پیناڈول ملی ہیں, نہ پیناڈول ایکسٹرا مل رہی ہے نہ پیناڈول مل رہی ہے, اور وہ 2 بھی انہوں نے جس طرح سے مشکل سے لی ہیں. آپ نے پیسے دینے ہیں, چیز لینی ہے, اور یہاں پر مافیا یہ کر رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ چیز جو ہے مارکیٹ میں نایاب ہے, آپ کے پاس سٹاک ہے بھی تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جب کہیں نہیں ملے گی تو ہم زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے. اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا کام ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا, جس کا کام ہے کہ آپ نے ایک تو میڈیسن پرووائڈ کروانی ہے مارکیٹ کے اندر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر میڈیسن موجود ہے کہ نہیں. کمپنیز کے ساتھ جو ہے, اب کمپنیز یہ بہانے بناتی ہیں کہ پیناڈول کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی, ہمارے پاس جو اس کی بنانے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے. اگر اس کی بنانے کی صلاحیت محدود ہے تو اس کو بھی مینیج کرنا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے, کیونکہ جب انہوں نے کسی کمپنی کو لائسنس دینا ہے تو یہ تمام شرائط و ضوابط جو ہے اس کے اندر طے کیے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا, میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 5 سال پہلے ایف آئی اے کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے جنریٹ کی گئی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو میڈیسن جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا, بنگلہ دیش یا دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ ان کی قیمت سے ہم 1000 ٹائم جو ہے وہ مہنگی ادویات جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر سیل آؤٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ تشکیل دی گئی کہ ہمارے پاس اگر 3 سے 4 ہزار کے قریب بیماریوں کے بارے میں جو علاج جو موجود ہے, لیکن ان کی میڈیکیشن کے لیے جو کمپنیز جن کو لائسنس دیے گئے ہیں ان کی تعداد 80,000 سے زائد ہے. جب اس طرح کے معاملات آپ کریں گے کہ لوگوں کو بے دریغ جو ہے وہ لائسنس بانٹے جائیں اور نہ ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, تو پھر یہ ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر پیناڈول کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ, جب ان کے پاس مانگ بڑھ جائے تو اس کو فوری طور پہ جو میڈیسن تیار کر کے مارکیٹ میں بیچ سکیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ریگولیٹری اتھارٹی ہے جب تک یہ اپنا کام نہیں کرے گی تو آپ کو یہ ایسے ایشوز نظر آتے ہی رہیں گے. دیکھیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس نے تو اب آپ دیکھیں ہر محلے میں تقریباً درجنوں سٹور جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو پہلے لائسنس دے دیے, ٹھیک ہے, یہ اب ہر سٹور کو چیک بھی نہیں کر سکتے. دوسرا جو بات آپ کر رہی تھی کہ واقعی یہ صورتحال ہے, سٹور مالکان کیا کرتے ہیں, میں خود بھی ذاتی مشاہدہ جو ہے مجھے اس چیز کا ہے کہ اگر آپ ان سے مانگیں گے کہ بھائی وہ چیز جو آلریڈی مارکیٹ میں مشکل سے مل رہی ہے, آپ ان سے بات کریں گے کہ جی ہمیں پیناڈول کا پتہ جو ہے وہ چاہیے, وہ کہیں گے جی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ کسٹمر نے دوبارہ آرگیو کرنا ہے کہ جی کیوں نہیں ہے, ارینج کر دیں, مجھے ضروری چاہیے. پھر وہ کہیں گے اچھا وہ چھوٹے وہ دیکھو پڑا ہوا ہے سر, وہ کسی کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ مہنگا ہے یہ, لیکن آپ کو مہنگا ملے گا. اب جو میڈیسن لینے آیا اس نے تو خریدنا بیچارے نے, اب جو پتہ 20 روپے کا ہے وہ بیچارے نے 30 یا 40 میں لینا ہی لینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل اس پہ اگر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے اگر بات کریں کہ وہ نہیں جا سکتی, کوئی ایسا کانٹیکٹ نمبر جو ہے ان کو جاری کرنا چاہیے جس پہ شہری جو ہے وہ شکایت کر سکے کہ یہ سٹور ہے, یہ اس کی پکچر ہے, یہ نام ہے, یہ ایریا, یہ یہاں پر یہ کام کر رہا ہے. تو میں بھی شاید یہ صورتحال جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہو سکے. صحیح. سو ہم اس چیز کو بار بار ذکر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بیماری کی حالت میں کوئی بھی میڈیسن لیتا ہے, البتہ لوگوں کو شوق تو نہیں ہے, نہ اب اتنے لوگوں سے رہ گئے ہیں کہ جی آپ کھانا پورا کریں نہ دوائیاں لینے چلے جائیں. سو حالات شہر میں یہ ہیں کہ آپ کو بنیادی ضرورت کی جو دوائیاں ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں. اب اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. کس نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, وہ کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں, یہ سارے سوالات ہیں جی. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, علم کے میدان میں شہر سب سے پیچھے ہے ہمارا. پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈ میں شہر لاہور نتائج میں سب سے پیچھے. آخر کیوں, وجوہات اس کی کیا ہیں؟ تعلیم اتنی ضروری ہے, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, جتنی فیسلٹیز یہاں پر ہیں میرا نہیں خیال اس کے باوجود یہ ہونا چاہیے. البتہ سرکاری اسکولوں کی حالت ہم ضرور ڈسکس کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے.
वेलकम बैक। खबर हमारे पास ये है जी, कारकर्दगी में डीजी खान बोर्ड का पहला नंबर, नतीजा 77% रहा। दूसरे नंबर पर मुल्तान बोर्ड, नतीजा 76%। तीसरे पर फैसलाबाद का रहा और रिजल्ट 73% रहा। शहर लाहौर की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी रिजल्ट उस तरह से नहीं आए। और पंजाब जो है, पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड में लाहौर नताइज में सबसे पीछे रहा है। इमरान भाई, आप बीट भी करते हैं एजुकेशन की, वजूहात आपकी समझ में क्या आती है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये लम्हा फिक्रिया है, और ये लम्हा फिक्रिया ऑब्वियसली वालिदैन के लिए तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसके लिए है। चूँकि लाहौर जो है ना, ये हर हवाले से हम हमेशा बात ये करते हैं कि लाहौर किसी भी चीज़ का गाइड है। हाँ, सहूलतें, बजट, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बजट जो है वो दिया जाता है, सबसे ज़्यादा सहूलतें जो है वो दी जाती है। और अगर सरकारी स्कूलों के हवाले से बात करें तो सरकारी स्कूलों में अब बहुत ज़्यादा फंड जो हैं वो खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सहूलतों की तरफ हो रहे हैं। असातिज़ा जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उस हवाले से मैकेनिज़्म जो है वो अभी भी उस चीज़ का फुकदान है। और ये जो नतीजा अब 66% जो है वो आया है। और अब बाकी जो इजला है उनकी बात, जैसे आपने अभी बताया कि डीजी खान जो है उसका 71% जो है वो रहा। फैसलाबाद भी आगे है, डीजी खान भी आगे है, और इसके बाद सरगोदा जो है वो भी आ गया, साहिवाल भी आ गया है। लाहौर जो है वो सबसे पीछे है। तो आप ये सूरत हाल देखें कि इसीलिए मैंने कहा कि ये लम्हा फिक्री है। इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं है, इसमें निजी स्कूल भी है। निजी स्कूल भी हैं। और अच्छा, हम टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ आ जाएं, हम इस तरफ आ जाएं कि आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है। रट्टा सिस्टम हमने कहा बार बार ख़त्म करना है, नहीं करवा पाए, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। रट्टा सिस्टम, मैं अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल जो है वो नतीजा आया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे मैट्रिक में पास हुए, इंटरमीडिएट में जिन्होंने एडमिशन लेना है जीसी यूनिवर्सिटी में, उनका एंट्री टेस्ट हुआ। यू इमेजिन, 15,000 बच्चों ने टेस्ट दिया और उसमें 13,500 बच्चे फेल हो गए। और इनमें वो बच्चे शामिल थे जिन्होंने मैट्रिक में 1054 नंबर भी ले रखे हैं, वो बच्चे भी शामिल थे, वो भी फेल हो गए। और जब मैंने इस हवाले से वाइस चांसलर से बात की, मैंने कहा जी ये बच्चे कैसे फेल हो गए? उसने कहा जी देखें, जो बच्चे पढ़कर आए हैं, जो उन्होंने सिलेबस पढ़ा है, हमने उस सिलेबस तो दिया है, 50% हमने बच्चों की सोच और बच्चों की जो अप्रोच है, जो एक मैट्रिक के बच्चे की होनी चाहिए, उस हवाले से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो रखे थे, और तमाम बच्चे उसमें फेल हो गए। कि जो आप बात कर रही है कि रट्टा सिस्टम वाला, हमारे बच्चों को आदत ये डाल दी गई है कि भाई ये सिलेबस है, ये चैप्टर है, ये सवाल है, ये रट लो और कर दो। नहीं आपने होना। मतलब बच्चों की अगर जाती राय के हवाले से उन्होंने कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं, तो उसमें से सिर्फ 15,000 में से सिर्फ 1500 बच्चे पास हुए। अंदाजा करें आप। और नो डाउट ये सिर्फ सारा रट्टा सिस्टम जो है ये यही चल रहा है, और अभी तक यही चल रहा है। नो डाउट टीचर ट्रेनिंग जो है उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को सिखाने की भी ज़रूरत है कि किताबों के बाहर भी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो भी होती हैं। अच्छा, पेपर पैटर्न हमने देखा बार बार तब्दील किया जाता है, और बच्चों के साथ ये भी हमने कहा कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। ये हमने पीछे देखा है कि ये फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये रिजल्ट है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, क्या कहना चाहेंगे? ना, इस पर मैं रट्टे से बात मुझे याद आई। कल मैं ये इसी मैट्रिक के रिज़ल्ट की बात हो रही थी, तो कल मैं एक ग्रेड 21 के ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर थे, उनके पास बैठा था, तो यही बात हो रही थी कि ये जो रिज़ल्ट आए हैं पिछले अगर 2-3 सालों में, जैसे कोविड में 1100 नंबर, इमरान इस दफ़ा तो इमरान तो इस दफ़ा 1054 की बात कर रहे हैं ना, हमने तो 1100 नंबर वाले भी बच्चे देखे। तो इनके नंबर देखकर हमें फील हो रहा था कि हम बहुत ही नालायक स्टूडेंट कि अब तो 1100 नंबर, 1000 नंबर, हमने भी तब आई थिंक कोई 1000 नंबर, 800 नंबर तो हमने लिए, 1000 नंबर लेना किसी के लिए मसला ही कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो ये सारी वही फजीलत है रट्टे की कि लोगों ने जिस तरह रट्टा लगा, कोविड की भी फजीलत इसमें, कोविड की भी थी, लेकिन जिस तरह ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि रट्टा इस कदर जो है वो बच्चों के अंदर रच बस गया है। और यकीन मानिए अब स्कूल्स ये करा रहे हैं, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। आप अपने पूरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके टीचर्स या सरकारी स्कूल के टीचर जो है, इनमें आप एवरेज देखें कि इनका जो टीचर्स का जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने पढ़ाया है बच्चों को, वो कितना है, वो आपको नज़र आएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस जो टीचर हैं वो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। वो प्राइवेट स्कूलों का एक बहुत बड़ा, क्योंकि नेटवर्क बन गया है, बहुत ज़्यादा इनका जाल बिछ चुका है, तो वो सारे सैलरी के लिए गाहे बगाहे अपने स्कूल जो चेंज करते रहते हैं, और उसमें नए जो बच्चे ऐड हो रहे हैं, टीचर्स ऐड हो रहे हैं,
جو آ کے پڑھانا شروع کرتے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی ٹیچر بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سلیبس اٹھاتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں یہ آپ نے 10 لائنیں یاد کر لینی ہیں, آپ نے یہ جو ہے وہ مضمون یاد چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ اس میں سے پیپر آنے ہیں تو بس یہ تیاری کر کے آ جائیں. اس کو وہ رٹے کے طور پہ صرف یاد کروایا جاتا ہے, اس میں سکھانے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ اسکول کے اندر ہو چکا ہے. وہ آپ سمجھیں کہ بچے صرف وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ رٹے کے لیے, جیسے ہم سوچتے تھے کبھی کہ مدارس کے اندر وہاں پہ بچوں کو رٹے کے ذریعے قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے, تو یہاں پہ اب اسکولوں کے اندر بچوں کو کتابیں حفظ کروائی جا رہی ہیں, بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ بیٹا اس سے اگر باہر نکل کے اگر آپ کو کوئی کویسچن آئے گا تو بچے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہی نہیں ہے. جیسے عمران نے کہا کہ 13,500 بچہ, آپ امیجن کریں کہ 13,500 بچہ جس نے 1100 سے کے قریب نمبر لیے, وہ بچے میٹرک کے جو انٹری ٹیسٹ میں انٹرمیڈیٹ کے انٹری ٹیسٹ میں اگر فیل ہو جائیں تو اس سے کیا آپ یہ تو لمحہ فکریہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اسٹوڈنٹس پھر آپ کے سٹینڈ کہاں پہ کریں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے تو ہم نے کچھ بات کرنی ہے جی. پولیس آفیسر کے شہداء کے لواحقین جو ہیں ان کے کیا حالات ہیں, نہ تو بچوں کی بھرتی کی جا رہی ہے نہ ہی پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے, وجوہات کیا ہیں, بجٹ نہیں ہے یا اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا. بریک کے بعد آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. خوش آمدید. پولیس آفیسر شہداء کے لواحقین کو بھول گئے, بچوں کی بھرتی پینشن میں اضافے کی سمری بھی نہیں بھجوائی جا سکی. سب سے پہلے تو یہ عرفان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے لیے پیکیج میں ہوتا کیا ہے, اور اگر تاخیر ہوتی ہے اس کا رسپانسبل پھر کون ہوتا ہے. جی عرفان. انا آپ کو یاد ہوگا 13 جو فروری تھی اس کو ایک بلاسٹ ہوا تھا مال روڈ کے اوپر, جس میں کیپٹن مبین جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. زاہد گوندل SSP تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پولیس اہلکار اور افسران جو ہے وہ جامع شہادت نے نوش کیا. تب جو ہے وہ پولیس کا جو ویلفیئر کا بجٹ تھا, پولیس شہداء کا جو پیکیج تھا اس کو بڑھایا گیا تھا. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ 40 لاکھ روپے شہید کی فیملی کو دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پینشن ہے وہ اس کو دی جاتی تھی. لیکن تب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو اس میں شہداء کے بارے میں جب پولیس نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی تو پولیس کو کہا گیا کہ جتنا آپ اس کا فنڈ کہیں گے وہ رکھا جائے گا. تو اس کے بعد یہ رکھا گیا کہ جو کانسٹیبل رینک کے افسران ہیں, اہلکار ہیں, اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو اس میں ان کو 1 کروڑ روپے تک ان کی مالی امداد کی جاتی ہے. ان کے بچے جو ہیں ان کو اس میں رکھا جاتا ہے, ان کی اس کی جگہ کے اوپر ملازمت میں, اور سیلری جو ہے وہ ایز اٹ از ان کو دی جاتی ہے. پینشن نہیں, سیلری ان کو دی جاتی ہے اس کی, اگر جب تک وہ اس کی جاب رہنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایج اگر فرض کریں اس کی 35 سال میں یا 50 سال میں اس کی شہادت ہو گئی ہے تو اگلے 10 سال جو ہیں وہ اس کو پوری تنخواہ دی جائے گی, ایز اٹ از دی جائے گی. اس کے بعد اس کی پینشن سٹارٹ ہوگی. یہ پیکیج تھا. اور افسران کے لیے وہ پیکیج تھوڑا سا انکریز کیا گیا تھا, بڑھایا گیا تھا. DIG رینک تک کے 5 کروڑ روپیہ کر دیا گیا تھا. لیکن اب یہ جو صورتحال جس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ پولیس افسران نے وہ سمری نہیں بڑھوائی پینشن بڑھانے کے لیے یا ان کے جو پیکیج ہیں وہ ریوائیو کرنے کے لیے, تو اس میں آپ کو بتائیں کہ عثمان بزدار کی طرف سے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے پولیس کے ساتھ ملاقات کی تھی, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیکیج جو ہے وہ انکریز کر کے بھجوایا جائے. لیکن کیا ہوا کہ عثمان بزدار کی گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ گئی, تو اب تک جو تمام جو پولیس ہے وہ خواہ پنجاب کی پولیس ہو, وہ اسلام آباد کی پولیس ہو یا کسی اور صوبے کی پولیس ہو, تو تمام پولیس جو ہے اس وقت ان کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ کیونکہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی گئی, نئے افسران اپنی مرضی کے لگا دیے گئے, ان سے مقاصد اور لینے تھے. وہ کوئی کام جو جس کے لیے ان کو اپوائنٹمنٹ ان کی گئی صرف ابھی وہ کام کر رہے ہیں. جو کام ان کے کرنے والے ہیں جیسے کرائم کو کنٹرول کرنا یا اپنے شہداء کے لیے کچھ اقدامات کرنے, وہ ابھی پولیس کی پرائورٹی میں نہیں رہی ہیں. اور اسی وجہ سے یہ پچھلے 4 ماہ سے ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہوا کہ جو ایشوز فیملیز کو آ رہے تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی افسر موجود نہیں ہے. اگر وہ ایڈریس کرنے کے لیے اپنے جو ٹول فری نمبر ان کو حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ صرف یہی وجوہات ہے کہ جو افسران بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تمام کے تمام لوگ سفارش پہ آگے لگے, جب یہ سفارش پہ آگے لگیں گے یا منظور نظر ہوں گے کسی کے,
تو پھر یہ کام وہی کریں گے جنہوں نے ان کو پوسٹنگ کروائی ہے، بس وہ کر لیں گے، جو ان کا کام ہے وہ نہیں کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ شہداء کی فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں اور بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں. یہ لوگ جو ہیں، اب جیسے ہم کیپٹن مبین کی بات ہی دیکھ لیں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے فرائض کی انجام دہی، اپنی زندگی انہوں نے جو ہے اسی سلسلے میں گوا دی. اب اگر اس طرح کے افسران کے لواحقین کو اگر آپ بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو پھر کون اس فورس کا حصہ بنے گا؟ موٹیویشن کس طرح ملے گی؟ مجھے یہ بتا دیں بجٹ کی کیا کمی ہوتی ہے؟ بجٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں؟ نا بجٹ کے ان کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے، کیونکہ بجٹ کے اندر ساری چیزیں آلریڈی ایڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پینشن بڑھانے کی بات ہے تو اس میں بھی کبھی حکومت کی طرف سے شہداء کی فیملیز کے لیے کبھی ایسا ایشو کریٹ کرتے ہوئے کوئی بھی گورنمنٹ نظر نہیں آئی. صرف ایشو کریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی اپنی طرف سے. ڈپارٹمنٹ نے اب دیکھیں سمری نہیں موو کی 4 ماہ سے، اگر سمری موو کریں گے تو آگے کابینہ کے اندر اس کے اوپر بحث ہوگی، اس کے اوپر ڈیسیجن لیا جائے گا. جب آپ کا فوکس ہی نہیں ہے کہ جو ہم نے شہداء کے بچے ہیں ان کی بھرتی کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں، جب ایسی چیزیں آپ کریں گے نہیں تو آگے حکومت کے اوپر بلیم کرنا کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے یا ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہماری ریکویسٹ ہے جی ہمارے پروگرام کے توسط سے کہ پلیز اس کی طرف خصوصی توجہ دیں. ہمارے پاس وقت کم ہے جی. LDA دفاتر کے طرف غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے. واقعی چراغ چلے اندھیرا. جی عمران بھائی. دیکھیں ویسے تو پورا شہر جو ہے جسے ہم باغوں کا شہر کبھی کہا کرتے تھے اب تو کنکریٹ کا شہر بن گیا، لیکن کنکریٹ کے ساتھ یہ انکروچمنٹ کے حوالے سے یہ بڑا مسئلہ ہے جی. شہر اہم شہر ہے اور اس میں بھی آپ جگہ جگہ تجاوزات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور LDA کے حوالے سے اگر بات کریں یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں، ان کا اسکواڈ جو ہیں وہ کاروائیاں تو کرتے رہتے ہیں. نہیں، غیر قانونی عمارت تو جہاں کہیں بن رہی ہوتی ہے LDA کے افسران فوراً پہنچتے ہیں تو اپنے ارد گرد کچھ نہیں نظر آ رہا. وہی صورتحال ہے کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات جو آپ نے کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں تجاوزات ایسے قائم نہیں ہوتی، وہ کروائی جاتی ہیں. کروائی ان دی سینس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں تجاوزات بن رہی ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے اور جب وہ قائم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو وہ تجاوزات کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ نے پہلے بننے دی. آپ نے پہلے بننے دی. یہ بننے میں کوئی ایک آدھا دن تو نہیں لگتا، راتوں رات تو نہیں بن جاتی. اچھا خاصا ٹائم. یہ شوکت خانم والا روڈ ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ کمرشل زون قرار دیا اور اس کے بعد وہاں پر آپ یقین جانیں پختہ تعمیرات جو ہیں جو کہ تجاوزات کی مد میں آتی تھی وہ قائم ہوئی. اور یہ گورنمنٹ دکھتی بھی رہی، ادارے جو ہیں وہ دیکھتے بھی رہے. جب وہ قائم ہو گئے تو پھر اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا. لیکن LDA آفس کے پاس جو تجاوزات ہیں وہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں. پختہ تو خیر میں پختہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں پر عارضی تجاوزات کی اتنی بھرمار ہے کہ آپ کو سروس لین سے گاڑی گزارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جاتا. یہ صرف LDA کی ذمہ داری نہیں ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے. باقی بھی آپ نے اسکواڈ بنا رکھے ہیں، مختلف ونگز آپ نے بنا رکھے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. اور یہ جب معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ سب کی دہاڑیاں لگی ہوتی ہیں، سب کی منتھلیاں لگی ہوتی ہیں. تو یہ تجاوزات ہیں، انکروچمنٹ شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن بات پھر یہی ہے کہ LDA کے اپنے دفاتر کے پاس اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ باقی شہر کی تو چھوڑ ہی تھے نا. لیکن خود LDA کے دفتر کے باہر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ افسران جو کہ جگہ جگہ پہ اپنی ٹیموں کے ہمراہ پہنچتے ہیں وہ یہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ بیچ میں کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خیر ہم نے جانا ہے جی ناظرین بریک کی طرف. ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ ہیڈ لائنز جانیے گا، پھر بریک ہوگی، پھر آتے ہیں شو. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے شو میں کہیں گے. پروگرام کے حصے میں بہت ہی اہم ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور آئی مسٹ سے اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن بھی ہوگی. بہت ساری چیزیں آپ کو نئی بھی پتہ چلیں گی. بہت ساری چیزیں جو آپ لوگوں نے سنا کر ڈیسائیڈ کر رکھی ہیں وہ بھی آج آپ کا مائنڈ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے. محرم کے بعد سفر کا مہینہ جس میں ہم سب لوگ ہیں. اب سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ میں نے اپنے بچپن سے بہت ساری باتیں سنی کہ جی ننگے سر آپ کو آسمان کے نیچے نہیں جانا. آپ سفر کے مہینے میں سختیاں بہت زیادہ آتی ہیں. سفر کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز کی خریداری نہیں کرنی چاہیے. اس مہینے سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں. بہت ساری کہا جاتا ہے جی بلائیں اتری ہوتی ہیں. آپ کو اس مہینے میں جی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، صدقات دینے پڑتے ہیں. اسلامی مہینہ ہے جیسے باقی مہینے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ شو اسی لیے بہت اہم ہے کہ میری طرح اگر آپ نے بھی اس طرح کی چیزیں سن رکھی ہیں
تو آج آپ کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی. ہمارے ساتھ ہماری مہمان آج کی موجود ہیں جی, مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اپنے شو میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ انا, آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی ماہ سفر کے بارے میں ہم نے آپ سے جاننا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے نام سے آغاز کر لیتے ہیں سفر کے مہینے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو اس مہینے کی معرفت آپ نے جس طرح کہا کہ قمری سال اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے, تو سورہ توبہ کے اندر قرآن کریم میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں, اور ان مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے, یعنی جو زیادہ متبرک اور احترام والے مہینے تھے اللہ نے ان کو الگ کر کے اور حرمت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے بتا دیا کہ وہ ذیقعد, ذی الحج, محرم اور رجب, یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے ماہ رمضان المبارک سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منسوب کیا امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے ساتھ, ماہ شعبان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ماہ رجب کو بیج بونے کا مہینہ بنایا. تو کہیں ایسا قرآن کریم میں احادیث مبارکہ کے اندر یا سنت مطہرہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سفر کے مہینے کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کی جائیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں منسوب کی جاتی تھی, بلکہ جب دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے اس روئے زمین پر پہنچا تو آپ نے وہ جو قدیم عربوں کے اندر غلط چیزیں در آئی تھیں, بدشگونیاں تھیں, توہم پرستی تھی, اس مہینے کی نسبت سے ہی نہیں اس مہینے کے علاوہ بھی ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا, اور ان کی اس طرح سے نگیشن کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الطیارۃ شرکن, کہ بدشگونی جو کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا, اور ایک بار نہیں 3 بار ارشاد فرمایا. تو آپ نے اس کے نام کی نسبت سے پوچھا, نام کے لفظی معنی تو ہیں خالی ہونا, خالی کرنا کے, لیکن جس طرح سے اس مہینے کے ساتھ جو قدیم عربوں نے جاہلیت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو منسوب کر رکھا تھا, وہ یہ کہتے تھے یہ مہینہ خیر سے خالی ہے, تو ہر وہ دن جو اللہ نے بنایا وہ خیر سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب الکریم نے 365 دن جو بنائے سال کے, ہر دن کے اندر اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, ہر دن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازیوں سے اس پورے روئے زمین کو ہی نہیں پورے تمام عالمین کی تمام مخلوقات کو نوازتا ہے. ہمارے سامنے مثالیں نا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دن رات کرتا ہے, اسی طرح سے اپنے تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو کھانا دیتا ہے, ہر چیز جس کا اس نے وعدہ کیا ہے ہر روز ملتی ہے. بالکل, اور اس مہینے کے ساتھ خاص یہ عربوں کی ایک جاہلیت کی جو ہے وہ ٹریڈیشن تھا کہ وہ اس مہینے کو محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے, اور اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے. اس مہینے کے اندر خون ریزی ہوتی, قتل و غارت ہوتا, گھر اجڑتے, بستیاں برباد ہوتی, اس لیے اس مہینے کو نحوست کے ساتھ انہوں نے منطبق کر دیا. اب دیکھیے ان کے ہاں بدھ کے دن کی بھی یہ, اور یہ صرف انہی کے ہاں نہیں, یہ قدیم عربوں کے بعد اب تک اس ماڈرن سوسائٹی میں, جبکہ قرآن ہمارے پاس, حدیث ہمارے پاس, سنت ہمارے پاس, اولیاء کے اقوال ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اطوار ہمارے پاس پہنچے, تب بھی ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتی کہ خواتین کہتی ہیں آج بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے میری, آج کچھ ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے, اگر ہاتھ پہ خارش ہے تو آج دولت جانے یا آنے والی ہے, اگر آج کالی بلی گزر گئی ہے تو منحوس دن ہے, آج یہ کام نہیں کرنا, اور اگر جوتی پہ جوتی چڑھی ہے تب اس کا مطلب کوا بولا ہے, تب اس کا مطلب کوئی اس طرح کا کام کہ جس کا شریعت سے ہم تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا عام زندگی میں جو کہ توہم پرستی کے اندر آتا ہے. میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تو جنرلائز کر کے جو ہے توہم پرستی کو ختم کیا, لیکن سفر کے مہینے سے خاص طور پر فرمایا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کی جو خیال ہے یہ باطل ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ صدقات ضرور دینے چاہیے سفر کے مہینے میں, اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی چیز پہلے تو سمجھنے کی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ سفر کے مہینے سے پہلے تو نحوست کو جو ہے وہ جوڑا نہ جائے, اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اب ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توہم پرستی کی طرف جائے گا
اور جو ان چیزوں کے ساتھ اپنے باطل عقائد کو منسلک کر کے کسی کام سے رک جائے گا گویا اس نے شرک اصغر یعنی چھوٹے لیول کا شرک کیا. اب شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات صفات اور افعال کے اندر کسی کو شریک کرنا. تو ہم کالی بلی سے کیا چیز منسوب کر رہے ہیں؟ ہم بدھ کے دن سے کیا چیز منسوب کر رہے ہیں؟ ہم 13 تاریخ سے کیا چیز منسوب کر رہے ہیں؟ ہم یہ تو میں اور آپ ہے نا. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گی, صدقات کی طرف بھی, لیکن دیکھیے پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے مذاہب اور جتنی اقوام ہیں, میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سروے پڑھا, میں چند چیزیں اس میں سے آپ سے شیئر کروں گی کہ جہالہ صرف ہمارے ملک میں نہیں, صرف برے صغیر یا ہماری اقوام میں نہیں پائے جاتے, ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. اسپین میں منگل کے دن کو اور 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے, اور میرا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے, وہ بتا رہا تھا کہ یہاں ہی نہیں, ہالینڈ میں, ناروے میں اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر 13 تاریخ 13 نمبر کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں کرتے, اس نمبر کے کمرے میں رہنا منحوس سمجھتے ہیں, اس فلور کے اوپر آفس نہیں لیتے, یعنی اس قسم کی لوگ ہیں. پھر چائنا کے اندر 8 کا ہنسا مبارک اور 4 کا ہنسا منحوس سمجھا جاتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ آئرلینڈ میں دلہن اپنے لباس کے ساتھ جب تک گھنٹی نہ لٹکا لے تب تک وہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت میری شادی منحوس رہے گی. روس کے اندر جو خالی بالٹی ہے اس کو نحوست قرار دیا جاتا ہے. پھر فن لینڈ کے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو ماریں گے تو بارش آئے گی. اب دیکھیے مکڑی ہمارے لیے تو بڑا ایک قابل عزت جانور اس لیے حشرات الارض میں سے ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور کے اندر تشریف لے کے گئے تو مکڑی نے جالا تلا, تو اس لیے اللہ کی مخلوق کو اس طرح سے چیزوں سے منسوب کرنا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں, اور اگر وہ چل پڑے تو وہ سمجھتے ہیں شادی چل پڑے گی, اور اگر وہ رک جائے تو سمجھتے ہیں شادی ختم ہو جائے گی. پھر برطانیہ کے لوگ چونٹیوں کے نکلنے کو اور ان کے قطار میں چلنے کو بارش سے منسوب کرتے ہیں کہ چونٹیاں نکلیں گی تو یہ برا موسم آ رہا ہے یا بارش کا موسم آ رہا ہے اور یہ قطار میں چل رہی ہیں. اب بتائیے چونٹیاں کبھی قطار کے بغیر آپ نے چلتے دیکھا ہے؟ وہ دیوار پہ بھی اس کے ساتھ ہی چڑھتی ہیں. اور ترکوں کا خیال ہے کہ اگر 2 ہم نام مرد ایک جگہ یا عورتیں کھڑی ہوں, ان کے درمیان میں کھڑے ہو کہ آپ کوئی بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. یہ ساری وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو مسلم اور نان مسلم کنٹریز کے اندر وہ میتھس ہیں کہ جن کا دین سے حقیقت سے انسانی زندگی کے نفع اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر طے کر دیا یہ بات کہ جو تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو شر پہنچتا ہے وہ تمہاری اپنی شامت اعمال ہے. بالکل اس لیے جو آپ نے صدقات کی بات کی, اب اس طرف آتی ہوں کہ شامت اعمال میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ انجانے میں ہم کیا کر بیٹھے, لیکن اگر کوئی چیز ہمیں نہیں پتا تھی اور اب پتہ چلی ہے کہ یہ غلط تھی اور مجھے چھوڑنی ہے, تو جو سابقہ چیزیں ہیں ان میں 2 چیزیں, ایک تو توبہ ہے, دوسرا اس کا ریمیڈیل ایکشن ہے کہ آپ نے اس کی ریمیڈی کیا کی ہے. آپ نے اس کو انڈو کرنے کے لیے اگر کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے تو پہلے زمین واپس کریں پھر معافی مانگیں. اگر کسی کا قرض آپ نے کھا چکے ہیں, ہضم کر چکے ہیں, اس کا قرضہ واپس کریں پھر معافی مانگیں. تو ہم ریمیڈیل ایکشن کی طرف نہیں جاتے, ڈائریکٹ توبہ کی طرف جاتے ہیں. گویا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد کی عدم ادائیگی اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے معافی ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جو ظلم لوگوں کے ساتھ کیا پہلے اس کی معافی, پھر اس کے بعد صدقات اور خیرات. بالکل صحیح. اچھا جی, مجھے یہ صرف بتا دیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی سختیاں بھی آتی ہیں اس مہینے میں, اور اگر آپ صدقات دیتے رہیں تو جی صدقہ ہر طرح کی سختی کو ٹال دیتا ہے, آفت کو ٹال دیتا ہے. صدقہ دینا چاہیے, کیا واقعی اس مہینے میں ضروری ہے کہ ہم صدقہ دے دیں؟ سال کے 365 دنوں کی جیسے میں بات کرتی ہوں نا, شریعت مطہرہ کسی ایک دن ایک مہینے کے لیے نازل نہیں ہوئی, لیکن جو میں نے 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں بخاری و مسلم کی, اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹلی نگیٹ کر کے فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کے ساتھ جو چیز جوڑی جاتی ہے قطعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ اس مہینے میں 32,000 یا 36,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں, یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. اس کا شریعت سے, دین سے, اللہ کے جو تکوینی نظام ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلا, مصیبت, آفت کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت نازل ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ٹالنے کے لیے 2 بہترین چیزیں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ مدد مانگو. اب صلات کیا ہے؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں, درود ہے, نماز ہے اور دعا ہے. تو دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے, اور دعا کے ساتھ اگر ہم صدقات کو جوڑ لیں, اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ پہلے جو فرائض صدقہ ہیں
وہ آ جائیں گے. جیسے زکوٰۃ ہے یہ صدقات واجبہ میں سے ہے, آپ نے منت مانی ہے یہ صدقات واجبہ میں سے ہیں, اور فطرانہ ہے یہ واجبہ میں سے. اس کے بعد صدقات نافلہ آئیں گے کہ آپ نے کسی کو خیرات کرنی ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی بھی درجہ ہو سکتا ہے. اور آج کل جس طرح سے پاکستان کے اوپر اور پورے چاروں صوبوں میں سیلاب زدگان ہے, تو میں تو یہ کہوں گی کہ مذہب بھی نہ پوچھے. کیوں؟ دین اسلام دین رحمت اور دین انسانیت ہی نہیں, جانوروں حشرات الارض, جیسے میں مکڑی کی بات کر رہی تھی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں 10,000 کی فوج لے کر. پتہ چلا جنگل میں کتیا نے بچے دیے, آپ نے اپنی پوری فوج کا جو طے شدہ روڈ میپ تھا آپ نے وہ بدل کے, اور روٹ کو آپ نے بدل کے اعلان کروا دیا کہ جنگل میں کتیا نے بچے دے رکھے, میں نہیں چاہتا کہ میری سپاہ کے پاؤں کے نیچے جو نادانستہ طور پر غلطی سے کسی کتیا کا کوئی بچہ آ جائے اور وہ مر جائے. یہ اسلام کا رحمت کا کانسیپٹ ہمارے اس معاشرے کے اندر کیوں نظر نہیں آتا؟ تو آپ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اس کے رب کی رضا کے لیے خرچ کریں, چاہے وہ نان مسلم کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی ہے, چاہے جانور ہیں. دیکھیں اب سیلاب کے اندر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جانور کس طرح بہہ رہے ہیں, تو ان کے لیے جس کے لیے جو کر سکتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ عطا کرنے والی اگر اس کی ذات ہے تو اس کے بندوں پر اگر آپ لوگ خرچ کریں گے مشکل وقت میں تو آپ کے لیے ہی اس کا فائدہ ہوگا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر سے شو میں کہیں گے. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہم سنتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بالکل نہیں کرنی چاہیے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے, کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پر جس چیز کی طرف ہم اپنے ویورز کو اور خود کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہم نے ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی شان دے کر ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر اگزامپل سیٹ کر دی. آپ ہجرت فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ سے 27 سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دستہ جو غزوہ کے لیے تیار کر کے آپ نکلے ہیں مدینہ منورہ سے, وہ ماہ سفر ہے. پھر آپ نے اپنی عمر انور ظاہری حیات پاک کا آخری دستہ جس کو لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, وہ بھی سفر کے مہینے کے اندر بھیجا. اور یہاں ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گی, جیسے میں نے حدیث پاک کا بھی حوالہ دیا کہ کوئی شخص اگر بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جائے تو گویا اس نے شرک اصغر کیا. اس کی پریکٹیکل اگزامپل سیٹ کر کے بتائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے. کسی شخص نے ان کو کہا کہ سفر کا مہینہ آپ ایک مہم پہ جا رہے ہیں تو آپ نہ جائیں, آپ ناکام ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ہم آج ابھی اسی وقت نکلیں گے. آپ نکلے, آپ گئے, اللہ نے آپ کو فتح دی, اور آپ کامران ہو کر جب واپس لوٹے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس شخص کی بدشگونی میں آ جاتا تو یہ شخص اگر ہم ہار جاتے تو یہ اپنے اس کال کے اندر پھر جو ہے اتراتا پھرتا اور کہتا پھرتا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ ہار جائیں گے اور یہ ہار گئے. تو گویا وسوسہ پیدا کرنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, شیاطین میں سے بھی, انسانوں میں سے بھی. جیسے سورہ ناس کی ہم آخر میں پڑھتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ جو وسوسہ پیدا کرنے والے جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے, ہمیں ان سے بچا. تو بنیادی بات یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو وسوسے سے بچانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اس مہینے کے اندر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے فتح خیبر اس مہینے میں ہوا اور آپ نے ان سے شادی فرمائی, نکاح فرمایا. تو آپ نے اگزامپل سیٹ کر کے بتا دی کہ میں اگر تمہارے لیے رول ماڈل ہوں تو میں اگر اس مہینے میں شادی کر رہا ہوں تو تمہیں کیا حرج ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان مہینوں کے اندر اگر خرید و فروخت کریں, کاروبار کریں, اسلام کو ایکسپینشنز ملی, فتوحات ہوئیں, بہت جید صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص, حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, انہوں نے اسلام قبول کیا. بڑے بڑے لوگ اس مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے
हुए उनके उर्स होते हैं। हुजूर लाहौर में ही हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमहुल्लाह का उर्स होता है, हज़रत मुजद्दद अल्फसानी का उर्स इस महीने के अंदर आता है, इमाम निसाई का उर्स इस महीने में आता है। बहुत एक तवील फहरिस्त है, तो इसलिए इस महीने के साथ नहुसत को मंसूब करने का टोटली इस्लाम ने मना फरमाया और कोई सवाल पैदा नहीं होता। सही, कुछ खुसूसी इबादत जो हमें इस महीने में करनी चाहिए वो मैं चाहूँगी रोशनी। ये वो महीना है जिस महीने को निस्बत है खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के साथ भी। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का शहादत भी इस महीने में हुई। फिर इस महीने में आप देखिए 61 हिजरी में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के बाज़ारों में, इब्न ज़ियाद के दरबार में, यजीद के दरबार में, तो उस हवाले से एक एहतराम का जो एलिमेंट है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद जो जिन इबादत का आप तज़किरा कर रही हैं उनकी ख़ास निस्बत इस महीने के साथ नहीं, हर दिन के साथ है, और वो मैं ज़रूर चाहूँगी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चों को दम करने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को चूंटी के कांटे का दम हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु तआला जो सीखने का हुक्म दिया था वो यही था कि छोटे मोटे जो घरों के मसाइल हैं ना, इनको ख़वातीन खुद ही दम करके हल कर लिया करें। सूरह फातिहा हर खातून को उसका दम आना चाहिए अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ। उसके बाद आयतल कुर्सी का इख्तिमाम सुबह शाम करना चाहिए। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। जिन माओं के बच्चे छोटे प्यारे क्यूट से हैं उनको तो ये ज़ुबानी ये आयात इस्तिआज़ा याद होनी चाहिए। 11 दफ़ा सुबह पढ़ें, 11 दफ़ा शाम, और दम करें। ये जो गाड़ी के पीछे जूता लटकाना, काला धागा बांधना, वो तिलक लगाना, ये हिंदू मुआशरे से तो चीज़ें हमारे पास आई हैं, लेकिन इस्लाम में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को आयात इस्तिआज़ा पढ़ के दम फरमाया करते। फिर आयतल कुर्सी जो 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम पढ़ के अपने ऊपर, अपने माल के ऊपर दम कर ले, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में ले लेता है। फिर मुअव्वज़तैन, अगर वसवसा पैदा हो रहा है दिल के अंदर तो उसके अंदर मुअव्वज़तैन से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जादू का इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम को इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी को नज़र बद लगी हो तो फिर तीसरा कलमा उसका विर्द बहुत उसके लिए जो है वो अहम है। फिर नाद अली का इस्तेमाल करना चाहिए, दुआए काब अहबार पढ़नी चाहिए, और अगर वाकई किसी को यकीन है कि हमारे घर में जादू है तो सूरह बकरा का उस घर के अंदर रोज़ाना ऊंची आवाज़ में, अब तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, यूट्यूब खोलें आप, उसकी रिकॉर्डिंग चला लें, अजान दिन के आगाज़ और इख्तिताम के अंदर घर में ज़रूर जो है वो उसकी आवाज़ आनी चाहिए। घर अगर मस्जिद के करीब है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अपने मोबाइल के ऊपर भी लगा सकती हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट आप खुद बावजू रहे, रिज़्क़ हलाल खाएं, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी बात जो कि एंड पे आपने की है। जब आप अल्लाह ताला के करीब रहेंगे, बावजू रहेंगे, ज़ुबान पर आपके अल्लाह ताला के कलमात ही हमेशा रहेंगे, तो बहुत सारे वसवसों से आपकी जान खुद ब खुद छूट जाएगी और आपको तमाम चीज़ें सीधे रास्ते पर चलती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। में जी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक बाहिम्मत पाकिस्तानी से जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। जी हैरत अंगेज़ कारनामा ये है कि जी पाकिस्तानी शख्स हैं जिन्होंने फ़्रांस से पाकिस्तान का सफ़र जो है बज़रिया सड़क मुकम्मल किया। 18 दिन पर मुहित ये सफ़र था जो कि उन्होंने मुकम्मल किया। सो बाय रोड अगर आप देखें तो ये सफ़र जो है ख़ासा मुश्किल हो सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरी सामान है, कौन कौन से रूट उन्होंने इख्तियार किए, असल मकसद क्या था बाय रूट सफ़र करने का, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की और कौन कौन सी वेदर कंडीशन का सामना रहा, क्या क्या हार्डशिप्स भी उन्होंने देखी। सो अपने मेहमान अली साद को हम वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अली जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है जी, शुक्र है जी। अच्छा अली, बहुत ज़बरदस्त आपने कारनामा सर अंजाम दिया। मुझे सबसे पहले ये बताएं प्लान बेसिकली आपका क्या था, क्यों आपके दिल में ये ख्याल आया कि आपने फ्रांस से पाकिस्तान जो है बाय रोड आना है? बेसिकली प्लान तो इस तरह था कि जब भी मैं जहाज़ पे सफ़र करता था, नीचे रोड्स वगैरह नज़र आती थी गाड़ियाँ चलते हुए, तो मैं दिखता था कि सोचता था कि कोई लोग तो हैं जो इसको बाय रोड पे जाते हैं, बाय रोड जाते हैं। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, और भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो घूमने फिरने शौक भी था, मैं कैसे इसीलिए तरह। कितने लोग थे जो कि आपके साथ सफ़र पे थे, और मुझे कुछ बताइएगा कि कब स्टार्ट किया और क्या क्या सामान साथ रखना बहुत आपको लगा कि ज़रूरी है? जी,
میرے ساتھ میری مسز تھیں اور 2 بچے تھے، ایک بچہ 7 سال کا ہے اور دوسرا 9 سال کا ہے۔ تو ہم فیملی تھے 4 کی۔ تو سامان ضروری کچھ اتنا خاص آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، بس گاڑی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے رکھی تھیں، جس میں جیسے اس کا آئل ہو گیا، اس کے فلٹرز ہو گئے، تو اس کے علاوہ سب کچھ آپ کو راستے میں مل جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی بولیں کہ ایکسٹرا آرڈنری چیز جس کو مطلب کوئی اسپیشلی کچھ رکھا ہو تو وہ نہیں رکھنے کی ضرورت پڑی۔ روٹ آپ کا کون کون سا تھا؟ کس کس جگہ پر کتنی دیر کے لیے رکے؟ جی، روٹ میرا تھا بیسیکلی یہاں سے جرمنی، فرانس سے جرمنی، اس کے بعد آسٹریا، سلوونیا، کروشیا، بوزنیا، اس کے بعد مونٹینیگرو، البانیا، گریس، ترکی اور ایران تو اور سب جگہوں پر سٹے بھی کیا، وہاں پر وزٹ بھی کیا، ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے دیکھا بھی کہ کیا کیا کچھ ہے؟ جی، سب جگہوں میں تو سٹے نہیں کیا کیونکہ یورپین سٹیز کنٹریز جو ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ 1-2 گھنٹہ آپ گاڑی چلائیں تو یورپ کا سٹی اکثر جو ہے نا ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے جو میں نے پہلے سے دیکھے تو وہاں میں نہیں رکا۔ بیچ میں نے پہلا سٹے کیا تھا جرمنی میں، دوسرا سٹے میں نے کیا تھا کروشیا، تیسرا پھر میں نے سٹے کیا تھا البانیا میں، اس کے پھر گریس میں، پھر 5 دن میں نے ترکی میں سٹے کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے 7 دن سٹے کیا تھا ایران میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اور ایران ایک تو پہلے بڑے بہت ہیں اور ان میں دیکھنے کی جگہیں کافی ہیں۔ اچھا جی، تو کیسا آپ کا یہ روڈ ٹرپ رہا؟ روڈ کنڈیشن کیسی تھی، ویدر کنڈیشن کیسی تھی؟ کہیں پر آ کر یہ تو نہیں لگا کہ بائی روڈ جانے کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، یہاں پہ یہ پرابلم ہے؟ نہیں جی، بالکل کسی جگہ پہ ایسا فیل نہیں ہوا۔ روڈز تھرو آؤٹ ٹل پاکستان، ایون پاکستان کی اٹسیلف روڈز بہت اچھی ہیں۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو اسلام آباد تک مجھے روڈز کے متعلق کوئی بھی پرابلم نہیں آئی۔ اور ویدر کنڈیشنز مجھے صرف جو ایک دفعہ بارش ملی ہے وہ مجھے فرانس میں جب جس دن میں نکلا ہوں اس دن ہم نے بارش فیس کیا، اس کے بعد تھرو آؤٹ ڈرائی ویدر تھا، اور ڈرائی ویدر اچھا ہوتا ہے ایسے سفر کے لیے۔ تو روڈ تو بالکل جیسے ہماری موٹر میں تمام روڈ اس طرح کی ہیں۔ ٹپس کیا دینا چاہیں گے؟ کیا ڈرائیور آپ کو بہت اچھا ہونا چاہیے، گاڑی کی کنڈیشن بہت اچھی ہونی چاہیے؟ وہ لوگ جو کہ بائی روڈ کہیں پر بھی سفر کرنا چاہتے ہیں آپ سے امپریس ہو کر، سو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، نمبر 1 تو ہے کہ اتنا لمبا جب آپ سفر کرنے نکلتے ہیں تو آپ بس آرام سے سلولی اینڈ اسٹیڈلی چلیں۔ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ جناب گاڑی نکالی اور بھگا دی، وہ نہیں کرنا آپ نے۔ 100 کی سپیڈ پہ، 110 کی سپیڈ پہ سب چلتے رہیں۔ جہاں تھک گئے ادھر بریک کریں، جدھر نیند آئی ہے وہاں آپ گاڑی روکیں، اگر ہوٹل ہے وہاں سو جائیں، نہیں ہے تو بے شک آپ گاڑی میں سو جائیں۔ نیند کا آپ نے رسک نہیں لینا ایسے لمبے سفر، کیونکہ اکثر نیند آتی ہے اور مجھے بھی نیند آئی تھی کافی ساری جگہوں پہ۔ میں نے یہ کیا جہاں مجھے جگہ مل گئی کسی کوئی اسٹیشن وغیرہ تھوڑی دیر وہاں سویا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ فریش ہو جائیں تاکہ چل پڑیں، کیونکہ نیند کے اوپر آپ کو کافی ایکسیڈنٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہے، اکثر ایکسیڈنٹ نیند کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں ریسٹ کرنا ہے ریسٹ لازمی کیجیے گا۔ جی، اچھا مجھے یہ بتا دیجئے گا، کبھی اس تمام سفر کے دوران کوئی ایسی مشکل تو نہیں آئی جس سے آپ کو بھی پرابلم ہوئی ہو؟ سیکیورٹی وائز ہر جگہ پر سیف تھا رات کا سفر بھی؟ جی بالکل سیف تھا۔ تھرو آؤٹ دی سفر جو تھا میرا، تھرو آؤٹ دی جرنی کوئی پرابلم نہیں آئی کسی بھی قسم کی، ایون پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ ریالٹی سے کافی مختلف ہے۔ ٹوٹل تھرو آؤٹ راستہ سیف ہے اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایران میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ علی، آپ دیکھنے والوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو میرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ریسورسز ہیں تو جائیں، ضرور جائیں، دنیا دیکھیں۔ دنیا بہت بڑی ہے اور دیکھنی بھی چاہیے، اس سے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، ایکسپیرینس ملتا ہے، لائف ٹائم ایکسپیرینس ملتا ہے۔ بے شک آپ اتنے دور نہ جائیں لیکن جہاں بھی اپنی سراؤنڈنگ میں جا سکتے ہیں جائیں، فریش ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ تھینک یو سو مچ، گڈ لک، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علی سعد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی اللہ سے دیکھیں آپ کتنے انرجیٹک نظر آ رہے ہیں، اتنا لمبا سفر کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ہارڈ شپ نہیں رہی، کوئی پرابلم نہیں رہی، اور ان کے لیے یہ سفر بہت اچھا رہا۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، سیگمنٹس کی طرف جانا ہے، اور ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ موسم کی صورتحال۔ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، شہر میں حبس بہت زیادہ ہے، اور پھر اگر لائٹ چلی جائے تو مشکل میں تو ڈبل ٹرپل اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیر فی الحال بارش کے امکانات ایز سچ تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے، چلتے ہیں کومل کی طرف۔ کومل، آج بتائیے دن بھر موسم کیسا رہے گا، ویکینڈ لاہوریوں کا کیسا رہے گا، بارش ہوگی ویکینڈ پہ؟
جی بالکل انا، لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم انتہائی گرم اور خشک ہے۔ سورج میاں شہر لاہور پر اپنا راج دکھا رہے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج شہر لاہور میں گرمی اور موسم خشک رہنے والا ہے۔ مطلع جزوی طور پر آبار آلود رہنے کے حوالے سے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن موسم جو ہے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں دیکھنے میں آ رہی۔ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 27 رہے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 38 ڈگری تک جائے گا۔ ماہرین شہریوں کو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بار بار تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ موسم جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو رہا، کیونکہ ماہرین کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ستمبر کا آغاز جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے موسم کے حوالے سے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ جس طرح گرمی اپنا جوبن دکھاتی رہی ہے تو موسم بہتری کی بجائے جو ہے وہ کافی زیادہ گرم اور خشک ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے ستمبر، تو اس لیے جو ہے وہ ماہرین شہریوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ درجہ حرارت جیسے کہ آج کم سے کم جو ہے وہ 27 رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 38 تک جائے گا، تو بارشوں کے حوالے سے فی الوقت کوئی بھی پیش گوئی نہیں کی جا رہی۔ یعنی بارشیں تو نہیں ہونے والی ہیں، گرمی زیادہ رہے گی، سو آپ لوگ غیر ضروری طور پہ کوشش کریں گھروں سے نہ نکلیں۔ گرمی کے لیے جو احتیاط ہے آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے جانا ہے فی الحال ایک بریک کی طرف، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سیگمنٹ ہے جی جو شامل کرنے والے ہیں پروگرام کے حصے میں آج کے بھاؤ۔ اوپن مارکیٹ سے ہم نے آپ کو سبزیوں کے ریٹ بتانے کے لیے حافظ دلاور وہاں پر موجود ہیں۔ اوور ٹو یو۔ قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو 20 سے 25 روپے جو ہے وہ سبزیوں کی قیمت میں اب بھی جو ہے وہ اضافہ برقرار ہے، اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اور اوپن مارکیٹ میں فروخت ہونے والی سبزیوں میں بھی جو ہے وہ تضاد برقرار ہے، کیونکہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں سبزیاں نہیں فروخت کی جا رہی۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پیاز کی تو پیاز جو ہے اس کی قیمت میں آج کمی ہوئی ہے۔ پیاز سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے 128 روپے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 200 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت میں آج اضافہ ہوا ہے، اور ٹماٹر 155 روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق، جبکہ مارکیٹ میں 220 روپے کا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لہسن جو ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 215 روپے، جبکہ بازار میں 300 روپے جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک کی اگر بات کی جائے، ادرک 350 روپے جو ہے وہ سرکاری نرخ کے مطابق، جبکہ بازار میں 400 روپے کلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بند گوبھی جو ہے وہ 155 روپے سرکاری ریٹ اس کے مطابق، جبکہ بازار میں 180 روپے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شملہ مرچ کی اگر بات کی جائے تو 310 روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق، جبکہ بازار میں جو ہے وہ 380 روپے شملہ مرچ جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ سبز مرچ کی اگر بات کی جائے تو سبز مرچ جو ہے وہ 165 روپے جو ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق، جبکہ بازار میں جو ہے وہ 200 روپے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیمو جو ہے، لیمو 240 روپے سرکاری نرخ کے مطابق، جبکہ بازار میں جو ہے 280 روپے جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹر جو ہے وہ سرکاری نرخ کے مطابق 290 روپے، جبکہ مارکیٹ میں جو ہے 330 روپے تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹینڈے جو ہیں وہ 240 روپے جو ہے سرکاری نرخ کے مطابق، جبکہ اوپن مارکیٹ میں جو ٹینڈوں کا ریٹ ہے وہ 270 روپے جو ہے وہ فروخت۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ دلاور۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کے ریٹ کیا ہیں دلاور ہمیں بتا رہے تھے، اور اگین سرکاری ریٹ لسٹ کے اکارڈنگ سبزیاں فروخت نہیں ہو رہی، اور ایک بڑا ایشو جو کہ شہریوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہر علاقے کے ریٹ اپنے ہیں، سو اس پر جی پرائز کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں ان کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔